ہے نبی نبی میرا دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور قربانی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے موجود ہیں، حاضر ہیں۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو حصے داری کے بارے میں بتایا تھا کہ بکرا، بکری، دمبا، دمبی میں حصے کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ ایک مستقل قربانی ہے جو ایک شخص کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک شخص کر کے اس کا ثواب پورے گھر کو بخش دے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یوں نہیں ہو سکتا کہ ایک قربانی کے بارے میں یوں کہا جائے کہ یہ ہم 2 کی طرف سے ہے، ہم 10 کی طرف سے ہے، اس طرح قربانی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کے بارے میں صراحتاً ارشاد فرمایا کہ گائے میں 7 حصے دار ہو سکتے ہیں، گائے کے 7 حصے، یا گائے کے 7 حصے 7 کے لیے کفایت کریں گے۔ یہ سری حدیث بخاری وغیرہ کی موجود ہے، تو اس سے معلوم ہوا جب گائے میں 7 حصے ہیں تو ایک حصے میں ایک حصہ ایک کی طرف سے ہوا، اور اس ایک حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی شراکت کے بارے میں ارشاد نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ گائے کا ایک حصہ جب ایک کے برابر ہے، اور گائے اور اونٹ کے بارے میں یہ کلام ہے، بکرا بکری کے بارے میں نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ بکرا بکری ایک ہی کے لیے ہوگی، اور گائے کا ایک حصہ ایک بکرا یا ایک بکری کے برابر ہوگا، لہٰذا معلوم ہوا اس میں 2 آدمی شریک نہیں ہو سکتے۔ باقی گائے اور اونٹ کا جیسا بھی آپ کو بتایا حدیث میں آ ہی گیا ہے کہ اس میں 7 حصے دار ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ 7 حصے دار ہیں تو پھر تو ایک ایک حصہ مختص ہو ہی جاتا ہے، لیکن اگر اس سے کم ہیں تو بالکل حصے دار ہو سکتے ہیں، لیکن وہ حصے کسی نہ کسی کی طرف مختص کرنے چاہیے۔ ایسی صورتحال نہ بن جائے کہ ایک حصے میں 2 آدمی شریک ہوں۔ مثال کے طور پر جیسے آپ کو بتایا تھا کہ 2 آدمی پیسے ملا کر ایک گائے لے کر آ جائیں، تو پھر اس کے حصے جب ڈیوائیڈ کریں گے تو اگر یوں کہیں بھی ہم دونوں کی طرف سے، تو 3.5 حصے بن جائیں گے، اور اس میں خطرہ یہ ہے کہ جو 7واں حصہ ہے اس میں گویا کہ دونوں کی شراکت ہو رہی ہے۔ تو اس لیے یوں کہیں کہ 4 حصے آپ کے، 3 حصے میرے، یا 3 میرے اور آپ کے، اور ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو یہ بہتر ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم۔ میں حالہ سے بات کر رہی ہوں مفتی صاحب، میرے 3 کوسچن ہیں۔ جی بولیے۔ پہلا کوسچن میرا یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 1 تولہ یا 1.5 تولہ سونا ہو تو اس پر قربانی کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو عقیقہ نام 7ویں دن کہتے ہیں کہ نام رکھنا سنت ہے، 7ویں دن بچے گا، تو اس میں جو عقیقے کے جو دعا پڑھی جاتی ہے یا بکرا ذبح کیا جاتا ہے یا حلق کیا جاتا ہے، تو وہ ایک ساتھ ترتیب قائم کرنا کیا ہے؟ یعنی ان میں ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ یوں؟ ہاں، اگر ترتیب کے ساتھ کریں تو اس کا کیا حکم ہے، اگر ترتیب قائم نہ کریں تو اس کا بھی کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو اپنے رشتہ دار ہیں نا، کچھ ایسے ہیں کہ وہ میلاد کو معاذ اللہ مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں گناہ۔ ٹھیک ہے، بولے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک مزید کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ چلو، ایک مزید کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، مسئلہ پوچھنا ہے۔ جی بولیے۔ جی مفتی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے دوران قرات کرنے کا حکم ہے کہ بندہ جب اکیلا نماز پڑھا رہا ہو تو آہستہ آواز میں نماز کی قرات کرے، کہ اتنی آواز میں کرے کہ اپنے کان سنیں، دوسروں آدمی تک آواز نہ جائے اس کی قرات کی۔ جب میں بھائی مفتی صاحب بلند آواز سے پڑھتا ہوں تو میرے الفاظ ٹھیک طریقے سے نکلتے ہیں، جب میں آہستہ آواز سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ صرف میرے کان آواز سنیں، دوسروں تک آواز نہ جائیں، تو میرے قرات کے دوران حروف دب جاتے ہیں۔ مجھے اس طرح لگتا ہے جس طرح سے حروف صحیح طریقے سے نہیں نکل رہے۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں ٹھیک نکالنے کی، لیکن اگر اس صورت میں کچھ حروف دب جائیں یا صحیح طریقے سے نہ نکل پائیں تو نماز کیا حکم ہوگا؟ برائے مہربانی ارشاد فرما دیں۔ ٹھیک ہے، اور کوئی کوشچن؟ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔
ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں بھائی جان. ہلو ہلو بھائی جان آپ کی آواز آ رہی ہے, ٹیلی ویژن کی آواز بند کر کے پھر آپ کال کریں. بولیے, جلدی بولیے. ہاں جی دیکھیے حیدرآباد دکن سے بات کر رہا ہوں. مولانا جو درس بخاری دیتے ہیں نا, اس کا ترجمہ کس کا لینا چاہیے, ذرا وہ کتاب کہاں ملتی یا تفصیل سے فون نمبر دے تو بڑی مہربانی تھی. چلیں آپ کنٹرول روم سے بات کر لیجئے, وہ دے دیں گے آپ کو نمبر انشاءاللہ. تو آپ کی خدمت میں گائے اور اونٹ کے حصوں کے بارے میں عرض کر رہا تھا. ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ جو ہمارے بھائی بہن پچھلے پروگرام میں نہ سن سکے تھے وہ سن لیں کہ گائے میں یا اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے دار ہو سکتے ہیں. اس سے زیادہ ایک بھی شامل کیا تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی. ہاں 7 سے کم حصے دار ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سب کے سب کی نیت, جتنے 7 شرکاء ہیں سب کی نیت اسی سال کی قربانی کی ہو. کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ وہ پچھلے سال کی قربانی کی قضا کی نیت سے قربانی کر رہا ہو, تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی. اور بعض فقہا نے فرمایا کہ ضائع نہیں ہوگی, اس کی قربانی نہیں ہوگی, باقی سب کی ہو جائے گی. تو اس لیے احتیاط یہی ہے کہ آپ معلوم کر لیں سب سے کہ بھئی آپ کا اسی سال قربانی کا ارادہ ہے یا نہیں ہے. اور وجہ اس کی بتائی تھی کہ پچھلے سال کی قربانی رہ جائے تو پھر اس قربانی کا کفارہ ہوتا ہے, قربانی کی شکل میں قضا نہیں ہے. تو لہذا جتنے کی ایک حصہ بنتا ہے وہ آپ صدقہ کر دیں تو پچھلے سال کی قربانی کی گویا کہ قضا یا اسے کہہ لیں کفارہ ہو جائے گا. اسی طرح سب کی نیت قربانی کی ہو یا عقیقہ کرنے کی ہو, یعنی بعض کی نیت قربانی کی, بعض کی عقیقے کی ہو جائے گی. لیکن اگر ایسا ہو کہ 6 آدمیوں کی نیت قربانی کی ہے اور ایک صرف فقط گوشت حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی. نیت سب کی قربانی کی ہی ہونی چاہیے. اور سب کی ضائع اس لیے ہو جائے گی کہ جب یہ شخص ارادہ کرتا ہے کہ میں نے فقط گوشت لینا ہے, تو چونکہ جب تک گوشت کی تقسیم نہ ہو ہر حصے میں ہر ایک کا مطلب شبہ ہے کہ اس کا حصہ ہوگا, یعنی پوری گائے میں 7 شریک ہے نا, تو اس لیے جب تک یہ تقسیم نہیں ہو جاتے تب تک حصہ مختص نہیں ہوتا. جب تک نہیں ہوتا تو ہر حصے میں ہر شریک گویا کہ شریک ہے, ہر حصے میں پوری گائے میں. تو جس کی یہ نیت کا فساد ہے وہ پوری گائے میں سرایت کر جائے گا, اور پوری گائے میں سرایت کرنے کی وجہ سے سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی. اسی طریقے سے ایک پہلے چلیں کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. اوہو جی بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب طلّہ بات کر رہا ہوں ڈیرہ اسماعیل خان سے. اچھا بھائی جان ڈیرہ اسماعیل خان سے کر رہے ہیں, ماشاءاللہ, اور اتنی برق رفتاری ہے آپ کی. اچھا مفتی صاحب میرے 3-4 سوالات ہیں. جی فرمائیے. مفتی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ اگر ہم اپنے بچے کا نام صرف محمد رکھنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ محمد کے ساتھ دوسرا نام لگانا ضروری ہے کیا؟ ٹھیک ہے. اور سر دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو ہے یہ گناہ ہے کس میں, نماز میں, کہاں, کسی بھی چیز میں اگر انسان یعنی قربانی میں اگر ترک واجب کرتا ہے تو اس میں گناہ ہے؟ ٹھیک ہے. سر تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ جو شخص نان نفقہ نہیں دے سکتا تو اس پر نکاح مکروہ ہے, تو غریب آدمی جو نان نفقہ نہیں دے سکتا تو اس کے لیے کیا حکم شریعہ ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور سر چوتھا سوال یہ ہے کہ یہ جو ڈرامہ وغیرہ دیکھنا ہے یہ جی بولیں. ڈرامہ, چلے میں بتاتا ہوں ڈرامہ دیکھنے کا شرعی حکم بھی بتا دیں گے آپ کو. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں سجاد ہو رہا ہوں. جی بولیے. جو آدمی ہو جاتا ہے اس کے لیے قربانی کا کیا حکم ہے؟ کس کے لیے؟ ٹیلی ویژن کی آواز آپ بند نہیں کرتے بھائی جان, ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں, ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں پہلے, پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. اچھا تو بہرحال اب ڈراپ ہو گئی. میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ اس میں تقریباً میرے خیال میں 9 سال ہو گئے کہتے ہوئے, اور سینکڑوں پروگرامز میں کہ جب آپ کال کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز بند کر کے کال کریں, اس سے ڈسٹربنس ہوتی ہے. بڑی معذرت چاہتا ہوں, آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. چلے ایک اور کال لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ مسائل اور جوابات کی طرف آئیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب مجھے پہلا سوال یہ کرنا ہے کہ میں نے ہمارا کاروبار زیادہ اچھا نہیں چلتا تھا, تو میں نے کہیں حدیث پڑھی تھی کہ یہ درود شریف ہے
چھوٹا سا, تو وہ اگر پڑھیں تو کاروبار میں اللہ تعالیٰ بہت برکت ڈالتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا رزق, جس کو چاہیے کہ رزق وسیع کرے, مثلا کہ مجھے صحیح طرح سے حدیث تو نہیں آتی, تو وہ یہ درود پڑھے. تو میں کتنی دفعہ دن میں وہ پڑھوں؟ پہلے وہ درود شریف تو بتا دیتی ہیں کون سا ہے. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ٹھیک ہے, بتاتا ہوں. تو دوسرا سوال ہے میرا کہ اگر کبھی کسی نے بچپن میں کسی کا کوئی پیسہ یا کوئی چیز اٹھا لی ہو اور اسے بڑے ہو کے ہوش آیا کہ یہ میں نے غلط کیا, یہ میرا سرقرض ہے, میں اسے لوٹا دوں, تو اس سے بات کی جا کے کہ میں یہ چیز آپ کی میں واپس کرنا چاہتا ہوں, میں نے یہ آپ سے چوری لے لی تھی یا بغیر پوچھے لے لی تھی, تو وہ آگے سے کہے کہ یہ آپ میں 100 روپیہ مثلاً ہے تو 100 نہیں, آپ نے تو میرا 50,000 دینا ہے, میں آپ کو نہیں معاف کروں گا, مجھے 50,000 لوٹاؤ. تو وہ بندہ کیا کرے؟ وہ 50,000 دینے کی تو ہمت نہیں رکھتا اور نہ اس نے 50,000 لیا ہے. اب اس کے بارے میں کیا خیال ہے, وہ کیا کرے اس کے بارے میں؟ ٹھیک اور ہے. میرا تیسرا کوشچن ہے کہ اگر ایک منٹ یہاں لکھے تھے سارے, وہ تیسرا میرا کوشچن ہے کہ یہ جو بالوں کو کلر لگاتے ہیں آج کل, یہ میں نے سنا ہے ویسے کہ یہ گناہ ہے, تو آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں, تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اگر بول گئے تو؟ ٹھیک ہے. اور میرا کوشچن کیا تھا ناصرت کی چلے پہلے سب کچھ انتظام کر کے رکھ لے کرے بہن جی. ایک کالر مزید ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہیلو مفتی صاحب, محمد صغیر بات کر رہا ہوں دبئی سے. ویری گڈ ویری گڈ, ارشاد فرمائے. جی اصل میں مفتی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے اس موجودہ دور میں جبکہ کسی بھی دنیا میں کہیں بھی ہم چلے جائیں, یہ جو اسلامک بینکنگ ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ ابہام ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ بینک کہتے ہیں کہ ہم اسلامک طریقے سے لون لیتے ہیں, تو لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے. کیا ہم بینک سے لون لے کے اپنا کوئی کاروبار کر سکتے ہیں؟ اس میں شرح انٹرسٹ جو وہ مختلف بتاتے ہیں, سود بھی ہوتا ہے, یہ کیا پروسیجر ہوگا, کیا طریقہ کار ہوگا؟ آیا یہ درست ہے بینک سے لون لے کے کوئی اپنا کاروبار کرنا؟ ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں, انشاءاللہ بتاتا ہوں. ایک مختصر سا بریک لیں گے, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. حبیب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ کی خدمت میں حصے کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ جب گائے وغیرہ لے آئیں تو مزید اپنے قریبی علماء سے اور مشاورت کر لیں تاکہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی غنی شخص ہے جو مالک نصاب ہوتا ہے, اگر وہ گائے لے کر آیا اور اس کا شروع سے ارادہ یہ ہے کہ میں ابھی جیسے مثال کے طور پر اس کو حصے دار نہیں ملے, تو اس نے ارادہ کیا کہ میں ابھی گائے خرید لیتا ہوں, پھر جیسے جیسے لوگ ملتے رہیں گے میں ان کو شامل کرتا رہوں گا, تو پھر بلا کراہت جب یہ گائے لے آیا تو بلا کراہت دوسروں کو اس میں شامل کرنا, یعنی پیسے لیتا رہے اور حصہ ان کا مختص کر دے, یہ جائز ہے. لیکن اگر پورا جانور اپنے لیے لے کر آیا اور پھر لوگوں نے کہا بھی ہمارا حصہ بھی ملا لو اور اس نے پیسے لے کر اپنا وہ حصے بیچ دیے گویا کہ, تو اس میں کراہت ضرور ہے لیکن پھر بھی جائز ہے. لیکن اگر کوئی شرعی فقیر ایسا ہے کہ اس پہ قربانی واجب نہیں تھی لیکن اس نے کہا چلو میں قربانی کر لیتا ہوں اور وہ گائے وغیرہ لے آیا, تو وہ کسی کو حصے دار نہیں بنا سکتا ہے. بعض اوقات گائے آ جاتی ہے تو وہ حاملہ ہوتی ہے, پتہ نہیں چلتا ہے, تو اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حاملہ جانور کی قربانی بھی شرعاً جائز ہو سکتی ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے گائے ذبح کی, ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا, پیٹ میں ہی ہے, تو دیکھیں گے کہ اگر وہ زندہ ہے تو اسے بھی ماں کے ساتھ ذبح کر لیں. اب کھانے کا دل نہ چاہے تو کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں, لیکن اس کو ضائع نہ کریں, کچرے میں نہ پھینکیں. یہ ایسے جو بیچارے غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو دے دیں, وہ لے لیں گے. لیکن اگر مردہ بچہ پیدا ہوا تو مردار ہے, پھر تو اس کو پھینکنا ہوگا. اور اگر گائے نے قربانی کے دنوں سے پہلے بچہ دے دیا مثال کے طور پر, تو پھر بھی حکم شرع یہی ہے کہ قربانی کے وقت بچے کو بھی ذبح کریں گے, ماں کو بھی ذبح کریں گے, کیونکہ یہ قربانی کا گویا کہ حصہ ہی تھا. اور اگر بالفرض آپ نے روک لیا, اسے نہیں ذبح کیا, تو پھر بھی یہ قربانی کا حصہ ہی رہے گا, اس کے بعد اس کو ذبح کرنا پڑے گا. لیکن قربانی کے دنوں میں ذبح کریں گے تو آپ اس کے گوشت کھا سکتے ہیں, اور ابھی نہیں ذبح کیا, بعد میں ذبح کیا احساس ہو جانے کے بعد, تو پورا کا پورا صدقہ کرنا پڑے گا.
اور اگر کسی نے ایسا کر لیا کہ اس کو پال لیا، مثال کے طور پہ بکری لائے تھے، بکری نے بچہ دیا، پال لیا، اور 1 سال پورا گزرا، اب بقرعید آ گئی تو یہ بکرا مثلا 1 سال کا ہو گیا، لیکن اس کو آپ ذبح نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سابقہ قربانی کا ہی حصہ ہے، لہٰذا اس کو زندہ ہی صدقہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر کسی نے اس کو ذبح کر لیا، یعنی جب بھی قربانی کا ایام گزرنے کے بعد ذبح کریں گے تو ذبح کی وجہ سے جو قیمت میں کمی آئے گی اس کو آپ کھا نہیں سکتے، پورا کا پورا صدقہ کرنا پڑے گا، اور جو قیمت میں کمی آئی اتنا پیسہ بھی دینا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ زندہ بکرا اگر یہ ہے، مثال کے طور پہ 15,000 کا ہے، اور آپ نے ذبح کر کے اب قیمت معلوم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے 13,000 کا بک رہا ہے، تو 2,000 یہ پورا کا پورا صدقہ کریں اور 2,000 مزید صدقہ کریں تاکہ مکمل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کرنا لازم آئے۔ تو اس لیے ان مسائل کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ قربانی کا جانور کچھ دن پہلے لا کر اس کی دیکھ بھال کرنا یہ افضل ہے، اولا ہے، اگر آپ کے پاس جگہ ہو تو، لیکن اور ذرا تعظیم کریں، اس کی احتیاط کریں، اس کی خدمت کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی قربانیوں کا اکرام کرو، قربانیوں کی تعظیم کرو، یعنی ان کا خیال کرو، کھانے کا، پینے کا، انہیں کوئی اذیت اور تکلیف نہ ہو۔ اب یہ جو ہمارے نوجوان بیچارے عجیب کھیل تماشا بنا لیتے ہیں کہ یہ 4 پیچھے سے ہو ہا کر رہے ہیں اور گائے بھاگ رہی ہے روڈوں کے اوپر، اور 2 آدمی نے آگے سے پکڑا ہوا ہے اور بیچارے کو بھگا بھگا کے تھکا دیتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ دم کھینچتے ہیں، کوئی مار رہا ہوتا ہے اس کو، کوئی ناک پکڑ کے کھینچ رہا ہوتا ہے، اسی طرح اونٹ پر سواریاں شروع کر دیتے ہیں، تو یہ سب شرعاً ناجائز ہے۔ اس طرح یہ ظالمانہ حرکات کرنے سے گناہگار ہوں گے۔ اگر نابالغ بچے ہیں تو وبال ان پر بڑوں پر ہوگا جو دیکھ کر بھی خاموش ہیں، اور اگر بالغان ایسا کر رہے ہیں تو سب کے سب گناہگار ہوں گے، انہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی، اور جانور سے معافی مانگ نہیں سکتے، خوب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، کیونکہ جانور پر ظلم کرنا یاد رکھیں انسان پر ظلم کرنے سے زیادہ سخت ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ انسان سے معافی مانگ سکتے ہیں، جانور سے کیسے معافی مانگیں گے؟ تو اس کی میدان معاشر میں گریف کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں اس کو، اس میں کمی نہ کریں، اور پھر آپ قربانی کے ایام میں ان کو ذبح کریں۔ انشاءاللہ امید ہے کل بھی اس کے بارے میں تھوڑا سا مسئلہ عرض کریں گے، ذبح کے مسائل بتا دیں گے تاکہ مکمل طور پر یہ چیپٹر